السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج اللہ کی توفیق سے ہم نئی سورہ نجم کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس کی جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 62 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قرآن میں یہ 53ویں نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ نجم پارہ 27، اس میں جو ہے وہ معراج کے سفر کی جو شروع کی زمینی حصہ ہے اس کا ذکر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، مطلب غائب ہو جائے، جب ستارے غائب ہوتے ہیں تو صبح آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ کم کی اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ صادق و امین ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھٹک جائیں، نہ وہ بھٹکے اور نہ انہوں نے کبھی غلط راہ پکڑی اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ مطلب یہ حضور کی حدیث و سنت کی صداقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی جو حدیثیں صحیحہ ہیں وہ سب آسمان سے آتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ جو بھی احادیث ہیں یا جو سنتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آتی تھی، جو کہتے ہیں اوپر سے آتی۔ کبھی مذاق میں بھی نبی نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آج تو لوگ جو ہرسانے کے لیے جھوٹے چٹکلے، جھوٹے قصے آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ کیا حال کیا ہوا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے تو ایک صحابی جو ہے وہ لکھ رہے تھے حضور کی حدیثیں، دوسرے صحابی نے انہیں منع کیا کہ اس ٹائم حضور غصے میں ہیں اور تم انہیں مت لکھو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ میں غصے میں بھی حق پہ ہوتا ہوں، لکھو تم۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئیں، حدیثیں جبھی لکھی گئی تھی مرتب 250 سال بعد یا 200 سال بعد ہوئی، لیکن لکھی تبھی گئی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ حدیثوں پہ پورا یقین رکھیں، اور قرآن کی وضاحت جو ہے وہ احادیث سے ہوتی ہے۔ جو اہل قرآن حضرات ہیں وہ صرف قرآن پہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن کافی ہے الحمدللہ، لیکن احادیث کی جو ہمارے لیے ویلیو ہونی چاہیے قرآن کے فوراً بعد، وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کے بنا ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، مطلب اپنا قول حضور کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جو بتاتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی۔ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ہی وہی آتی ہے جو یہ ہم کو بتاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے حقانیت اتاری ہے احادیث کی، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جدھر نظر اٹھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کی مطلب زمین سے آسمان تک چھائے ہوئے تھے۔ ایک پر کا جو فاصلہ تھا وہ مشرق سے مغرب تک تھا، اتنے بڑے بڑے پر تھے۔ انہوں نے کہا اللہ نے کہ زوراور فرشتہ، طاقت والا فرشتہ جو لے کے آیا وہی جو زوراور ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ اصل شکل میں آگے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار دیکھا، پہلی بار تو غار حرا میں دیکھا تھا، دوسری بار جو ہے وہ یہاں پہ دیکھا، اور 600 پر تھے جو میں بتا رہا ہوں، جو حدیث میں آئے ہیں۔ آیت نمبر 7، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھے، مطلب سب سے بلند کنارے پہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، مطلب وہی دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، مطلب قریب سے قریب تر ہوئے۔ پہلی بار یہاں، دوسری بار معراج کی رات میں اصل شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی، مطلب سورہ مدثر جو ہے یہ دوسری وہی تھی جبرائیل علیہ السلام نے جو پہنچائی تھی، جو اللہ نے بھیجی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، مطلب جو دیکھا معراج میں وہی بتایا، جم کے دیکھا، جو دیکھا وہی بتایا، کوئی خواب یا وسوسہ نہیں تھا، بلکہ اصل حقیقت تھی جو کچھ دکھایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو
اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں، مطلب تمہارے لیے تو غیب ہے، ان کے لیے تو غیب نہیں ہے۔ میں نے شاید پچھلی بار بھی آپ کو قصہ سنایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ایک بار نماز پڑھا رہے ہیں، ایک دم ہاتھ بڑھایا اور پھر کھینچ لیا، یہی بتایا کہ مجھے اللہ نے جنت کا پھل دکھایا تو میری طبیعت چاہیے کہ میں توڑ کے تم لوگوں کو کھلاؤں۔ اس کے بعد ایک دم آنکھ کا گولا سا آیا تو میں پیچھے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیزیں اللہ نے کھولی ہیں وہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ہمارے اوپر بھی کھلیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہیں اور لوگوں کو نہیں پتہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت علم ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے کچھ لوگوں کے لیے کچھ غیب ہے، کچھ لوگوں کے لیے کچھ غیب ہے۔ یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ تمہارے لیے جو غیب ہے ان کے لیے غیب نہیں ہے، بلکہ انہیں تو اللہ نے دکھائی یہ بات۔ اللہ نے معراج میں بہت سے مشاہدے کرائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نشانیاں دکھائیں، اللہ سے بات کی، یہ احادیث سے سب ثابت ہے۔ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار اور بھی دیکھا تھا، ایک پر مشرق اور ایک پر مغرب میں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ نے ان کی اصل شکل میں دیکھا، جو ان کے 600 پر تھے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ جو ہے پورے آسمان میں چھائے ہوئے تھے۔ 2 بار دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں۔ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، یہاں بھی اصل شکل میں دیکھا تھا سدرۃ المنتہا پہ۔ یہ جنت الماوا معراج میں جو حد تھی نا، ایک انتہا تھی ان کی جبرائیل علیہ السلام کی، وہاں رکے تھے وہ جا کے، اور آگے کہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ 7ویں آسمان پہ بیری کا پیڑ ہے، یہاں سے آگے جو ہے نیچے کے فرشتے نہیں جا سکتے، اوپر کے فرشتے الگ ہیں، اللہ کے احکام انہیں یہی وصول ہوتے ہیں، اور یہ بلندیوں کی بھی بلندیوں کا مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں پہ اصل شکل میں حضور نے انہیں دیکھا تھا، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے، مطلب جو جنت ہے وہ اس سے آگے ہے سدرۃ المنتہا کے لیے۔ جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، مطلب سدرۃ المنتہا کو وہاں اللہ کی جو تجلیات پڑ رہی تھی ان کا ظہور ہوا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بڑی نشانی ہے۔ یہاں جو ہے سارا معراج کے واقعے چل رہا ہے، زمینی سفر تھا، یہاں سے آسمان کی طرف گئے، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی، مطلب ڈسپلن میں رہی نگاہ، حد سے نہیں بڑھی، جو دیکھا اسی میں کوئی کمی نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے میں، جتنا دیکھا بس اتنا ہی بتایا، بس جو اللہ نے دکھانا چاہا وہ دیکھا، نظر جما کے احترام کے ساتھ مشاہدہ مطلب کیا، اور ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے رہے، نہ گھبراہٹ ہوئی نہ تھکن ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی تجلی دیکھی، صرف نشانیاں دیکھی اللہ کی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے جو دکھایا ہے انہیں، وہیں ان کے پر سونے کے پروانے منڈرا رہے تھے اور فرشتوں کا عکس پڑ رہا تھا۔ اس کی جڑ جو ہے وہ آسمان میں، اور پہنچ جو ہے 7 آسمان پر۔ یہ ایسی تجلیات تھیں اس پیڑ پہ، سدرۃ المنتہا، جو سدرۃ المنتہا کہا گیا، وہاں ایسی تجلی اللہ کی پڑ رہی تھی وہاں پر۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں، مطلب صرف نشانیاں دیکھی، اللہ کو نہیں نظر دیکھا، نظر جما کے اللہ کے دیے ہوئے حوصلے سے صرف وہ دیکھا جو اللہ نے دکھانا چاہا، مطلب ادب میں رہے، ڈسپلن میں رہے، اپنی طرف سے کوئی بات اس طرح کی نہیں بتائی، بلکہ یہاں آ کے زمین پہ وہ بتائی جو اللہ رب العزت نے چاہا، جو دکھایا تھا۔ وہ مقام بھی آیا جب جبرائیل علیہ السلام کی حد ختم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، اور جب وہ پر جل جائیں گے، پھر اس کے بعد عروج مصطفیٰ شروع ہوا، اور رب کائنات کی ملاقات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بات ہوئی۔ وہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں بعض نشانیاں دیکھ لی، اور یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے وہاں آسمان پہ بلا کے حضور سے بات کی۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ مطلب حاجیوں کو پانی پلانا، لوگوں کے مرنے کے بعد ان کا بت بنا لینا، یہ تمہارا کام تھا۔ اگر تم تھوڑی نیکی کر رہے تھے تو ساتھ میں تم نے بت بھی بنا لیے تھے، دیویوں کے بت، مونس نام رکھے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، یہاں اللہ نے انہی کا تانا دیا انہیں۔ اور منات تیسرے پچھلے کو، مطلب مونس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے جب میں نے حضور سے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اسی سے یہ بات ثابت ہوگی کہ وہاں وہ معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں تانا دیا کہ تم تو شرک کرتے ہو، میں نے اپنے نبی کو اصل میں اپنی آواز سنائی۔ اور جو مومنین ہیں ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے حدیث میں کہ یہ جنت میں اللہ رب العزت کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چودھری کا چاند۔ آیت نمبر 21، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکی ہیں؟ مطلب کیسا المیہ ہے، کیسی بھونڈی بات کرتے ہو تم، یہ ایسی عجیب و غریب تقسیم ہے تمہاری کہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹی ہے۔ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے، مطلب بیکار تقسیم ہے تمہاری ہے، یہ انصاف والی تقسیم نہیں ہے کہ اپنے لیے بہتر چیز پسند کرو، جبکہ اللہ کی نظر میں تو لڑکے لڑکی دونوں برابر ہیں، مگر کیونکہ ان کی نظر میں لڑکے زیادہ اہمیت رکھتے تھے تو اللہ کے لیے انہوں نے کم تر چیز رکھی، اللہ نے اسے ٹوکا۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، مطلب باپ دادا کی پیروی کر رہے تم، کوئی وجود نہیں ہے ان کا، بس گھڑے ہوئے نام ہیں تمہارے، چند نام جو اللہ نے بتائے یہاں پہ قرآن میں تم نے رکھ رکھے تھے، باپ داداؤں نے نام رکھ لیے تھے۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، مطلب کوئی دلیل لا کے دکھاؤ اگر اللہ نے اتاری ہے۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کی اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی کہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی شکل میں آ چکا، لیکن یہ اٹکل پچو میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے خود تصورات قائم کر لیے اور اپنے آپ ہی نام طے کر لیے، کوئی دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 24، کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا اچھا شعر ہے ندا فاضلی کا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، چاہتا تو دنیا تھوڑی بہت اللہ اس کی تمنا کے حساب سے دے دیتا ہے، مل جائے گی، مگر جنت صرف چاہت سے ملتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ دعا بھی اور عمل بھی دونوں چیزیں ساتھ چاہیے۔ یہاں تمہاری جو ہے چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن میں اللہ نے کہا تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری اور اللہ کی چاہت مل جائے تب ہمارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ کا اصل اختیار جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود مختار ہے، اور آخرت میں تو کل مختار وہی ہوگا۔ یہاں تو اس نے تھوڑی بہت ہی چھوٹ ہمیں دے بھی رکھی کہ ہم اپنے اختیار سے کچھ کر لیں۔ تو یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ مل نہیں سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، کہ اپنی خواہشات کے ٹوٹنے سے، تو ہمارے جو کام نہیں بنتے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہے، جو ہمارے کام بنا بھی سکتا ہے بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہاں اور وہ جہاں، مطلب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے وہی ہوگا، مطلب خواہشیں تمنائیں سب اللہ کے ہاتھ۔ اور بہت سے فرشتے آسمان میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے، مطلب مقرب مخلوق ہونے کے باوجود پھر ان کے جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے کہ ہماری سفارش کر دیں گے، کہ انہیں کوئی حق نہیں ہوگا وہاں پہ، جبکہ شرک جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں یہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے تو بت بنا لیے تھے ان فرشتوں کے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ جس کے لیے چاہے وہ اپنی خوشی سے اور چاہت سے اجازت دے دے کہ کوئی سفارش کر دے، یہ اللہ بتائے گا وہاں پہ۔ سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی ہے اس میں بھی اللہ نے کہا کہ کون سفارش کر سکتا ہے اس کی اجازت سے، جو بھی کوئی ہوگا، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اجازت دینی ہوگی، اس ٹائم ہی پھر وہ لوگ ہی سفارش کریں گے، اور کوئی نہیں پا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے کہا تھا کہ سن لیا ہے میرے چچا، وہاں میں تیرے کام نہیں آ سکتا، وہاں صرف اور صرف اللہ کی مرضی چلے گی، اس لیے اپنے عمل ساتھ لے کے جانا۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، مطلب بیٹی، جیسے ابھی پیچھے نام آیا آیتوں میں بنات عزا، اگر یقین ہو تو دل میں تو اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، یہ تو بے یقینی کے معاملے ہیں کہ فرشتوں کو بیٹی قرار دے دیا اللہ کی، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا، مطلب ذہنی اٹکل پچو ہے ان کا، امیجن کر لیا انہوں نے خود ہی
کوئی دلیل شرکی ان کے پاس نہیں ہے، نہ یہ پیش کر سکتے ہیں۔ جو حق آیا ہوا ہے اسے مانتے نہیں اور اپنی طرف سے اٹکل بچوں اور اپنی طرف سے یہ چیزیں نکالتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، مطلب ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے جو منہ موڑے، اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو، مطلب صرف دنیا کا جو بندہ ہو اس سے آپ منہ موڑ لیں۔ جیسے آخرت کی کوئی فکر ہی نہ ہو، نہ کوئی ذکر کرتا ہو، نہ اللہ کی یاد میں رہتا ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ مطلب دنیا میں دنیا کو بھی مطلوب بنا چکے، ان کا علم یہ ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہیں۔ مطلب اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون دنیا کا طالب ہے اور کون آخرت کا طالب ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ مطلب اس نے وقتی استعمال اور اختیار دیا ہے ٹیسٹ کے لیے دنیا کا، لیکن وہ آخر میں حساب کتاب لے گا، اس کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ نیکوں کو نیک کا بدلہ نیکی کا، اور بروں کو برا بدلہ ہر حال میں ملنا ہی ہے اللہ کی طرف سے۔ مطلب بھلائی کا بھلا بدلہ ملنا ہے، برے کا برا بدلہ، اور وہی سب یہ معاملے اپنے سامنے پیش کرائے گا آخرت میں۔ آیت نمبر 32، ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، زنا ہو یا ہوموسیکسولیٹی ہو، ننگا پن ہو، بے پردگی ہو، ٹی وی نیٹ میں جو گندگی پیش کی جا رہی، شیطان جو ہے وہ اب تو مسجد کے حجروں تک لے گیا، فیس بک اور یہ چلاتے رہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے علماء دین بھی۔ یہاں اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو جو بڑی گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی بچتے ہیں، مطلب برے کاموں سے، تنہائی کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تنہائی میں تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو جو لوگ تنہائی میں ان برے کاموں سے بچیں گے اصل میں تو وہی تقوی والے ہیں، سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے۔ مطلب اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے، چھوٹا موٹا خطا ہو جائے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ و مغفرت والا ہے۔ مطلب بڑے چھوڑو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کفر، شرک، جھوٹ، قتل، دھوکہ، سود، زنا، ان سے بچیں گے تو صغیرہ گناہ تو یوں ہی معاف ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ زیادہ حساس یا بڑے گناہوں کے بارے میں حساسیت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مچھر چھانتے رہتے ہیں، الٹا ہے بالکل، اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ ابھی جو ذکر آ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، سجدہ کرنا جو ہے تلاوت کا، وہ واجب بتاتے ہیں، بھاگے پھریں گے اس کے لیے، اور فجر کی نماز چھوڑ دیں گے۔ یہاں ہمارے یہاں تو الٹا ہے کہ صغیرہ گناہوں کو جو ہے انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اور بڑی گناہ اس میں جو ہے وہ پہلے بھی آ چکا کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ میں یوں ہی معاف کر دوں گا۔ قرآن کی آیت ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ مطلب زمین کی غذا سے ہی نطفہ بنتا ہے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے سب زمین کی، چاہے پھل ہو یا اناج ہو، جو بھی بنتا ہے وہ سب زمین کی غذا سے، پھر اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی سے انسان بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، اللہ نے کہا تب بھی اللہ تمہیں جانتا تھا جب تم لوگوں نے بھی تمہیں نہیں دیکھا تھا، بلکہ تم ایک انجانی جگہ پہ تھے۔ تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ مطلب متقی ہونے کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، اسے پتہ ہے کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے۔ بہت متقی ہے، بہت نیک نہیں بننا مطلب لوگوں کے سامنے، ورنہ جو ہے آدمی توبہ نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں۔ مطلب غلو اور غرور، پاکیزگی کا جو ہے وہ جب تقوی کا غلو ہوتا ہے تو اس میں غرور آنے لگتا ہے۔ تو آج اگر وضع قطع جو لوگوں نے بنا رکھی ہے اندر خالی ہو تو یہ جھوٹ ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کون کتنے تقوی والا ہے، اس لیے بچنا چاہیے بہت زیادہ وضع قطع بنانے سے۔ وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 33، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا؟ ولید ابن مغیرہ ایک منافق تھا، اس کے بارے میں یہ آیت آئی تھی کہ حق سمجھ میں آیا، مال تھوڑا اس نے دینا شروع کرا اللہ کی راہ میں، مگر جو منافق اور لوگ تھے انہوں نے اسے چڑھا دیا، وہ رک گیا۔
تو برے دوست جو ہیں وہ غلط راہ پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جو کام بھی دین کا شروع کریں اسے پورا کریں، تو جو کام کل بند کرنا ہو اسے شروع نہ کیا کرو۔ میں یہی کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی۔ یہاں ولید ابن مغیرہ جو تھے منافق، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا، مطلب پہلے نیکی کی طرف آیا پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک دیا۔ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ مطلب کہ مال دیا تو ختم نہیں ہو جائے گا، اسے یہ لگا کہ میں نے اگر مال سارا دے دیا تو میرا مال ختم ہو جائے گا۔ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا؟ مطلب ان کی تعلیمات جو ہے وہ انہیں نہیں پہنچی کہ انہوں نے ہر وعدے کو پورا کیا، اور اللہ نے ان کی جو قربانی تھی ان کے بدلے میں اپنے وعدے پورے کیے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اللہ آخرت میں یہ تعلیم ہے تمام رسولوں کی کہ آخرت میں سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ جھوٹے معبودوں کا بھروسہ نہیں رکھنا، بلکہ اپنے اعمال کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور آخرت پہ کھڑے ہونے کا یقین رکھیں، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، مطلب جس نے محنت کی، صحیح کی، جد و جہد کی، جو بھی نیکی کی وہ اس کے کام آنی ہے، وہ دوسروں کے کام نہیں ہے۔ اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، مطلب محنت کا پھل جو نیکی اس نے کی، جو کوشش بندے نے کی، اس کا بدلہ آخرت میں اس کی کوششوں کے حساب سے دیا جائے گا۔ مطلب جو یہاں محنت کرتے ہیں انہیں اللہ نے کامیاب ہونے کا جو ہے اشارہ دیا ہے۔ اگر چور چوری میں محنت کرتا ہے تو اس میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ نے تو قانون بنا دیا کہ جو بھی کوشش کرے گا، جو بھی محنت کرے گا اسے کامیاب کر دوں گا، چاہے وہ حرام راستے پہ جائے چاہے وہ حلال راستے پہ، اسی میں برکت ڈالتا جاتا ہے اللہ پاک۔ اللہ نے یہی کہا کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی کہ اس نے دنیا کے لیے کوشش کی تھی یا آخرت کے لیے۔ نیتیں بھی اللہ جانتا ہے، سب لکھا جا رہا سب کے لیے۔ سورہ یاسین 12 میں پوری بات آ چکی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، مطلب جو یہاں سے کر کے گیا ہوگا آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہونا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، مطلب اس کے آگے کھڑے ہونا، حساب کتاب دینا، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ مطلب یہ بدلتی ہوئی کیفیات جو ہیں، ایسے حالات اللہ ہی پیدا کرتا ہے، رونے ہنسنے والے جو حالات ہوتے ہیں سب اس کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ کہ وہ وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، مطلب حادثات سے، بیماری سے بچانا یا کسی بیماری یا حادثے میں ڈالنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے، وہ کس طرح کسی کو زندہ کرتا ہے، کس طرح کسی کو مارتا ہے۔ اور یہ کہ اس نے جوڑا یعنی نر مادہ پیدا کیا، مطلب لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی مولوی، کسی پیر، کسی مرکز کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، مطلب مرد کی طرف سے جو نطفہ آتا ہے وہ عورت کے رحم میں ٹپکتا ہے، اس کے بعد پھر بچے کی شروعات ہوتی ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ اللہ اگر نہ کرتا تو نیکوکاروں پہ ظلم ہوتا، اس لیے وہ دوبارہ زندگی دے گا آخرت میں، اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی سرمایہ دیتا ہے، مطلب دولت بھی وہی دیتا ہے، خزانہ بھی۔ ایک بزرگ نے ایک بار یہ بات کہی کہ کوئی تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چھین تو سکتا ہے مگر تقدیر نہیں چھین سکتا، اس لیے ظلم سے آدمی کو دبایا تو جا سکتا ہے وقتی طور پہ، لیکن اسی تقدیر کو ہی چھین سکتی۔ تو ساری دولت، سارے خزانے، سارے سرمایہ سب اللہ کے ہاتھ ہیں دینا۔ اور یہ کہ وہی شورہ کا رب ہے، مطلب ستارے کا نام ہے کہ وہی اس ستارے کا رب ہے۔ پہلے تو ہر چیز رب کی تھی، مگر لوگ جس ستارے کی پرستش کرتے تھے خاص اس کا نام اللہ رب العزت نے یہاں پہ لیا۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے، مطلب کچھ کہتے ہیں کہ عاد جو ہے 2 قومیں تھیں، یہ پہلی قوم تھی جو عاد اول کہلائی، اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا۔ تو سمود جو تھے، سمود کی قوم کو، اسے بھی اللہ نے عاد ثانی کہا جاتا ہے انہیں، مطلب جو بعد میں آئی، تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے ختم کیا۔ یہ بھی ایک تارے کو پوچھتے تھے جس کا نام ابھی آیا، تو انہیں اسی شرک کی وجہ سے اللہ نے ختم کیا۔ اور اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، مطلب قوم نوح کے بعد قوم عاد، پھر قوم سمود، اس طرح سے ترتیب سے اللہ نے انہیں ختم کیا۔ اور موت پکا شہر یا الٹی ہوئی بستی کو کہتے ہیں، اسی نے الٹ دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی جو ہے
वो तबाह कर दी गई। फिर उस पर छा दिया जो छाया, मतलब पत्थरों की और कंकरियों की बारिश से ढक दिया उस बस्ती को। मैंने पहले ही बताया था लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम का गुनाह था वो इतना बड़ा था, अल्लाह को इतना गुस्सा आया कि उस पूरी बस्ती को ऊपर उठाया और फिर उसे पटका, उसके ऊपर फिर पत्थरों की और कंकरियों की बारिश की, इस तरह से पूरी उस बस्ती को ढक दिया कि उसका नामो निशान भी नहीं। बस है इंसान तो अपने रब की किस किस नेमत के बारे में झगड़ा करेगा, मतलब इनकार करेगा किस किस नेमत का। आगे जो सूरत आने वाली है इससे अगली सूरत सूरह रहमान, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार यही बात पूछी जिनों और इंसानों से। यहाँ उस बात को शुरुआत में दोहराया गया कि तुम अल्लाह की किस किस चीज़ों की किस किस नेमत का इनकार करोगे। ये नबी डराने वाले हैं पहले डराने वालों में से, मतलब जैसे पहले नबी आए ऐसे ये भी आए। आने वाली घड़ी करीब आ गई, मतलब हुजूर की बेइज्जत के बाद क़यामत जो है करीब होती जा रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई थी कि मैं क़यामत बिल्कुल ऐसे हैं, मतलब मेरे फ़ौरन बाद कभी भी क़यामत आ सकती है। तो बस क़यामत करीब है, नबी का आना क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से है। अल्लाह के सिवा उसका वक्त महीन पर खोल दिखाने वाला और कोई नहीं, मतलब टालने वाला या क़यामत का दिखाने वाला वक्त बताने वाला कोई नहीं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बार बूढ़े की शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के बारे में पूछा तो हुजूर ने ये बात फरमाई थी कि जितना पूछने वाले को पता है उतना ही बताने वाले को पता है। आयत नंबर 59, बस क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो, मतलब मजाक उड़ाते हो कि कुरान में कैसी कैसी बातें हैं क़यामत के हिसाब के बारे में। आज हम सोचेंगे हमारा वाकई क़यामत पे यकीन है नहीं है। ये जो आयत है लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, खोल के दिखाने वाला क़यामत का वही है। कैंसर के ख़ात्मे को अगर इस आयत को 1001 बार पढ़ के पानी पे दम करके और एक हफ्ते में उस पानी को ख़त्म करा जाए, मरीज़ को पिलाते रहे 4 हफ्ते तक, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कैंसर ख़त्म हो जाता है, उसके जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये नोट कर लें आप लोग। आयत नंबर 58 है लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, बस क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो। यहाँ अल्लाह ने सवाल किया कि मजाक उड़ाते हो इस बात से कि अल्लाह ने कुरान में कैसी ऐसी बातें उतारी। आयत नंबर 60, और हंस रहे हो रोते नहीं, मतलब तुम्हें हंसना नहीं आना चाहिए बल्कि तुम्हें तो रोना आना चाहिए कि आखिरत करीब है, हिसाब किताब देना है अल्लाह के आगे, बल्कि तुम खेल रहे हो, मतलब खिलखिला रहे हो, जबकि संजीदा होना चाहिए तुम्हें आखिरत के बारे में। मतलब एक एक दिन घट रहा है गफलत में, कल की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। आज की आखिरी आयत, अब अल्लाह के सामने सजदे करो और उसी की इबादत करो। मतलब ये जो सूरत की आखिरी आयत है, जब ये काफिरों के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, काबे के पास थे, तो सब के सब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे में गिरे, क्योंकि वो कलाम को समझते थे, उसका जो है वो ज़ौक़ तारी हुआ। बस उमैया बिन खल्द जो था उसने, वो मुनाफिक था, उसने जो है सजदा नहीं किया, बल्कि उसने वहाँ से मिट्टी उठाई और माथे पे लगा दी। बाकी सब लोग जो है वो सजदे में गिर गए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये नुज़ूल के एतबार से पहली आयत थी सजदे की, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में तिलावत फरमा रहे थे। वहाँ जब सब मुशरिकों ने हुजूर को सजदा करते हुए देखा, ये आयत सुनी, सब बेख्तियार सजदे में चले गए, सिवाय उसके जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जो है सजदा करना वाजिब बताते हैं हमारे यहाँ, जबकि सजदा करना सुन्नत है। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरत पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा नहीं किया। इससे साबित हो गई कि सजदा मुस्तहब है, तिलावत का ज़रूरी नहीं है। तो अगर कभी छूट जाए तो कोई बुरा नहीं होता, जैसे अभी पहले बात हो रही थी ना, मैंने इसलिए वजाहत कर दी। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से सूरह नजम पूरी हो गई। अगली बार इंशाअल्लाह सूरह कमर शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।